اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس مقدس مکان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ بہت ہی متبرک مقام ہے۔ سلاطین اسلام نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنائی تھی، جہاں اہل حرمین شریفین اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات محفل میلاد شریف منعقد کرتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیوض الحرمین میں تحریر فرمایا ہے کہ میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا جو مکہ مکرمہ میں 12ویں ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ پر ہوتی تھی۔ جس وقت ولادت مصطفیٰ کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا یکبارگی اس مجلس سے کچھ انوار بلند ہوئے۔ میں نے ان انوار پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی محفلوں پر حاضر ہوا کرتے تھے۔ جب حجاز پر نجدی حکومت کا تسلط ہوا، مقابر جنت المعلی اور جنت البقیع کے گنبدوں کے ساتھ ساتھ نجدی حکومت نے اس مقدس یادگار کو بھی توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور برسوں یہ مقام ویران پڑا رہا۔ مگر میں جب جون میں اس مرکز خیر و برکت کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، میں نے اس جگہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ دیکھی جو موجود تھی۔ بعد اربوں نے بتایا کہ اب اس بلڈنگ میں ایک مختصر سی لائبریری اور ایک چھوٹا سا مکتب ہے۔ اب اس جگہ نہ میلاد شریف ہو سکتا ہے، نہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی اجازت ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلڈنگ سے کچھ دور کھڑے ہو کر چپکے صلاۃ و سلام پڑھا اور مجھ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ میں کچھ دیر تک روتا رہا۔ سید الاصفیاء اشرف الانبیاء محمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن ناف بریدہ ختن کیے ہوئے خوشبو میں بسے ہوئے بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نو نہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبدالمطلب خوشی خرم حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی۔ اس نے اسی خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے صوبیہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا۔ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا۔ اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا بجز اس کے کہ صوبیہ کو آزاد کرنے کے سبب اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلایا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی فکر انگیز بصیرت افروز بات تحریر فرمائی جو اہل محبت کے لیے نہایت لذت بخش ہے۔ لکھتے ہیں کہ اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سنت ہے، یہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب ابو لہب کو جو کافر تھا اس کی مذمت میں قرآن مجید نازل ہوا، آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر جزا دی گئی۔ اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔